السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج موڈ بنانے کا ولاگ بنانے کا موڈ نہیں ہے، آپ کو تو پتا سموڈ 44 کشتیوں میں سے صرف 2 کشتیاں ہم بچا سکے ہیں۔ ہم مدر بورڈ تھے، لہٰذا ہم سب سے آگے تھے، لیکن اس کے بعد ہمیں چھوٹی کشتیوں کو سامان کی ترسیل اور فیولنگ وغیرہ کے لیے جانا پڑا، اور پیچھے سے اسرائیلی جارحیت کا آغاز ہو گیا۔ صرف 2 کشتیاں 44 کشتیوں میں سے، یہ کشتیاں زیادہ بھی ہو سکتی تھیں اگر میرے بہادر غیور پاکستانی عوام گھروں میں نہ بیٹھے ہوتے۔ یقین جانے آج شرمندگی سے سر جھکا ہوا ہے۔ ہم تیونس گئے، تیونس میں ہر جگہ، چاہے ٹیکسی والا ہو، ریسٹورانٹ والا ہو، کوئی پانی والا ہو، کچھ بھی ہو، جہاں پر وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ سمود فلوٹیلا کے لیے جا رہے ہو، اور پھر پوچھتے تھے کہاں سے آئے ہو، اور ہم بتاتے تھے پاکستان سے آئے ہیں، تو وہ پیسے تک لینے کو تیار نہ ہوتا تھا، اور اس کا پہلا جملہ ہوتا تھا پاکستان زندہ باد۔ وہ کہتا تھا تم لوگوں نے تو ہندوستان کو ہرایا ہے ابھی جنگ میں، اور اگلا جملہ ہوتا تھا کہ فلوٹیلا میں تم لوگ موجود ہو، 6 لوگ موجود ہو کافی ہو، تم لوگ سب کی حفاظت کر لو گے، تم لوگ بخیر و عافیت غزہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اور دوسری بات، اہل غزہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، معصوم بچے بچیاں ویڈیوز کی صورت میں پیغام بھیج رہے ہوتے تھے، تصاویر کی صورت میں پیغام بھیجتے تھے کہ ہمارے بہن بھائی ساری دنیا سے آ رہے ہیں۔ چند بچے بچیاں جن سے ہمارا رابطہ تھا، وہ پاکستانیوں کے آنے پر خوش تھے، اور they used to say کہ ہم تو آج بھی اسرائیلیوں کو جب پتھر اٹھا کے پھینکتے تو ہم کہتے ہیں کہ don't look at the stones in our hand, look at the bomb in Pakistan, they are coming after you۔ لیکن آپ لوگ شاید اس طرح سے کھڑے نہ ہو سکے۔ اگر 6 لوگ پاکستان سے آ سکتے ہیں تو 6000 کیوں نہیں آ سکتے؟ اگلی دفعہ ایک پورا قافلہ پاکستان سے کیوں نہیں آ سکتا؟ ترکیہ سے کیوں نہیں آ سکتا؟ ایک جوائنٹ وینچر ان 4-5 ممالک کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے بھی پتہ لگا ہے کہ کل ساپیر پاکستان میں کوئی میس موبلائزیشن کی بات ہو رہی ہے۔ ہم لوگ تو یہاں پر اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر، اپنا سب گھر بار چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم یہاں پر آئے۔ آپ لوگ شاید اب باہر نکل آئیں۔ یہ میری آنکھوں میں آنسو آپ لوگوں کے نہ نکلنے پر نہیں ہے، یہ آنکھوں میں